بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الرابع الدلیل العقلی۔ مباحث حجت میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مجموعاً انشاءاللہ ہم اس میں 9 ابواب میں بحث کریں گے۔ غالباً 9 ابواب کا ذکر ہوا تھا، ان 9 ابواب میں سے یہ چوتھا باب ہے، اور وہ ہے یہ اب باب الثامن ہے، شاید 9 تھے یا 8 تھے، بہرحال ان میں سے چوتھا باب دلیل عقلی کے بارے میں، پہلا کتاب کے بارے میں، دوسرا سنت کے بارے میں، تیسرا اجماع کے بارے میں، اور چوتھا دلیل عقلی کے بارے میں۔ آج کوئی علمی مباحث نہیں ہے، فقط کچھ جان دہانیاں ہیں، اور پھر کل سے بات شروع کریں گے۔ آج کل متاخرین میں معروف ہیں ادلہ اربعہ، کتاب، سنت، اجماع اور عقل، یعنی یہ ادلہ اربعہ ہیں، ان کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اگرچہ شیخ مظفر نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک اس علم اصول الفقہ کا موضوع فقط ادلہ اربعہ نہیں، بلکہ ہر وہ شے جو استنباط حکم شرعی میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے، بس وہ اصول الفقہ کا موضوع ہے۔ خوب، اب بحث آ گئی ہے عقل آیا دلیل ہے یا نہیں۔ بحث الفاظ میں ایک بحث گزری تھی، اس کا نام عنوان انہوں نے دیا تھا اس کو بحث مستقلات عقلیہ یا ملازمات عقلیہ۔ ملازمات عقلیہ مین موضوع تھا، اس کے ذیل میں پھر 2 موضوع تھے، مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ۔ مستقلات عقلیہ یعنی جس کا صغریٰ اور کبریٰ دونوں عقلی ہوں، غیر مستقلات عقلیہ کہ نہیں ایک شرعی ہو اور دوسرا جو ہے وہ عقلی ہو، جو بھی تھا۔ خوب، فرماتے ہیں اس بحث اور اس بحث میں فرق ہے۔ وہاں پر بحث تھی صغریٰ کے بارے میں، کیا ھذا ما حکم بہ العقل، وہاں ہماری بحث یہ تھی کہ آیا عقل حکم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بالفاظ دیگر وہاں ہماری بحث تھی آیا عقل حسن و قبح کا ادراک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ آیا عقل حاکم بن سکتا ہے کہ ھذا قبیح یا ھذا حسن، یا عقل کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ پھر اسی میں دوسری بحث یہ تھی کہ آیا عقل یہ ادراک کر سکتا ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع میں کوئی ملازمہ ہے، کہ عقل کہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، آیا اس ملازمے کا ادراک یہ عقل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ وہاں پر یہ بحثیں تھیں کہ آیا عقل اتنی فرصت رکھتا ہے کہ وہ اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک کر سکے، یا اسی طرح عقل میں یہ طاقت ہے، عقل کو یہ حق ہے کہ وہ ملازمہ بین حکم العقل و شرع کا ادراک کر سکے یا نہ۔ یہ بحث وہاں تھی۔ یہاں جو بحث ہے وہ ہے کہ آیا یہ حکم عقل حجت ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع بحث مباحث حجت ہیں، جیسے ہم نے کہا ظواہر قرآن حجت ہیں یا نہیں، دلیل کیا ہے، سنت نبویہ حجت ہے یا نہیں، دلیل کیا ہے، اجماع حجت ہے یا نہیں، دلیل کیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری بحث ہے کہ آیا عقل حکم عقل حجت ہے یا نہیں۔ ہم یہاں پر حجیت عقل کے بارے میں بحث کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ عقل کس چیز کا ادراک کر سکتا ہے کس کا نہیں، بلکہ یہاں یہ بحث ادھر گزر چکی ہے ملازمات عقلیہ میں، یہاں پر بحث ہوگی فقط
آیا عقل حجت ہے یا نہیں ہے۔ خالی ترجمہ ہے، کوئی علمی آج موضوع نہیں چھیڑا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں متقدمین میں جو حجج معروف تھیں وہ 4 تھیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل، جبکہ اہل سنت حضرات اس میں قیاس کو بھی شامل کرتے ہیں، اس میں استحسان کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کو مسالہ مرسلہ وغیرہ وغیرہ ان کا اپنا موقف ہے۔ خوب، ہمارے نزدیک یہ 4 تھیں۔ خوب، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے عقل چوتھی، اس کی تھوڑی سی تاریخچہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کب سے شروع ہوئی، کس نے ادلہ میں عقل کو بطور دلیل شامل کیا اور اس کی حجیت پر دلیلیں دی ہیں، یہ اس کی تاریخ ہے۔ کیونکہ بعض ہمارے بزرگان نے تو سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ادلہ میں سے کوئی دلیل ہے، اور بعد نے اس کا ذکر کیا، اس کی تفسیر نہیں بتائی، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی مراد اس میں سے کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، آج فقط یہ تھوڑا سا تاریخچہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات آگے بعد میں شروع ہوگی۔ باب الرابع الدلیل العقلی، باب اول ظواہر کتاب کے بارے میں تھا، ثانی سنت کے بارے میں، ثالث اجماع کے بارے میں، اور چوتھا دلیل عقلی۔ قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلیہ، اور مباحث الفاظ دوسرا حصہ اصول الفقہ کا، جس کو عنوان دیا گیا تھا ملازمات عقلیہ کا، وہاں پر بھی یہ بحث ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بحث ہوئی تھی لتشخیص صغریات حجیت العقل، حجیت عقل کے صغریات میں، یعنی وہاں بات صغروی تھی، کیا کہ ھذا ما حکم بہ العقل، یہ بات تھی۔ اے لتعیین القضایا العقلیہ، یعنی وہاں پر ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ قضیہ عقلیہ ہے، یعنی اس کے بارے میں عقل حکم کر رہا ہے، عقل حکم کر رہا ہے، عقل اس کو درک کر سکتا ہے، یہ وہ بڑی بات تھی۔ الذی یتوسل بہا الی الحکم الشرعی، کہ ان قضایا عقلیہ سے پھر ہم بطور ملازمہ جاتے تھے حکم شرعی کی طرف۔ وبیان ما هو الدلیل العقلی الذی یکون حجہ، اور پھر کہ جو دلیل عقلی حجت ہونی ہے۔ بہرحال یہ باتیں وہاں تھی۔ وقد حصرناها هناك في قسمین رئیسین، وہاں پر ملازمات عقلیہ میں ہم نے اس کی 2 مین قسمیں بنائی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام یہ تھا کہ حکم العقل بالحسن والقرب، جس کو نام دیا تھا قسم المستقلات العقلیہ، کہ عقل کسی شے کے حسن اور یعقوب کا حکم لگائے۔ والثانی، اور دوسری تھی حکمہ بالملازمت بین حکم الشرع و حکم آخر، کہ جس کا ایک مقدمہ حکم شرعی ہو اور دوسرا کوئی اور ہو، اس کو ہم نے نام دیا تھا غیر مستقلات عقلیہ کا۔ ہم نے وہاں یہی تھا کہ اگر جس قضیہ کے دونوں مقدمے صغریٰ اور کبریٰ دونوں عقلی ہوں گے وہ مستقلات عقلیہ میں سے ہے، جس کا ایک شرعی اور ایک کوئی اور ہو اس کو ہم نے کہا تھا غیر مستقلات عقلیہ۔ خوب، یہ بات گزر گئی۔ وَوَعَدْنَا هُنَاكَ بِبَيَانِ وَجْهِ حُجِّيَّةِ الدَّلِيلِ الْعَقْلِي، ہم نے وہاں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر بتائیں گے کہ یہ دلیل عقلی حجت کیوں ہے، یعنی عقل کی حجیت پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیوں ہم عقل کو حجت مانتے ہیں، کیوں ہم عقل کو ادلہ میں سے ایک مستقل دلیل مانتے ہیں۔ وہاں وعدہ کیا تھا الآن قد حل الوفاء بالوعد، اب اس وعدہ وفائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عقل ادلہ میں سے ایک مستقل دلیل ہے اور حکم عقل بھی حجت ہے، دلیل عقلی حجت ہے۔ اب ہم اس کو ثابت کریں گے۔ وَلَكِنْ قَبْلَ بَيَانِ وَجْهِ الْحُجِّيَّةِ، لیکن ہم قبل اس کے کہ براہ راست شروع ہو جائیں
کہ عقل کیوں حجت ہے، حجیت عقل پر براہ راست شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا اس کا تاریخ اس دلیل عقلی کا فرماتے ہیں لا بد من القرۃ، کرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، مراد یہاں ہے تکرار، یعنی ایک دفعہ ہم پلٹتے ہیں بے اسلوب جدید الی البحث عن تلک القضایا العقلیہ، ان قضایا عقلیہ کی بحث کو ایک نئے انداز میں تھوڑا سا ہم پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ لغرض بیان الآراء فیہا، یہ بھی بتائیں کہ اس بارے میں لوگوں کے دلیل عقل کے بارے میں نظریات کیا ہیں، وَبَيَانُ وَجْهِ حَصْرِهَا وَتَعْيِينِهَا، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ فقط یہی کیوں معین کیوں ہے، الآخری ہم تھوڑا اس کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ان علماء الاصولیین من المتقدمین، جو ہمارے بزرگان تھے اخبارین اصولی، متقدمین اصولی، حاصر الادلۃ علی الاحکام الشرعیۃ فی الارباب، وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ احکام شرعیہ پر فقط 4 دلیلیں ہیں، یعنی کیا؟ ان 4 دلیلوں سے کسی بھی حکم شرعی کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ التی رابعھا دلیل، وہ کیا کہتے تھے کہ پہلا ہے کتاب، دوسرا ہے سنت، تیسرا اجماع، اور چوتھا ہے دلیل عقلی یعنی عقل، ان کا خیال یہ تھا۔ اچھا، بینما ان بعض علماء اہل سنہ، جبکہ چند علماء اہل سنت نے کیا کیا؟ اضافوا الی الاربعۃ، وہ ان 4 کے ساتھ انہوں نے قیاس کا اضافہ کیا، ونحوہ، استحسان کا اضافہ کیا، او مصالح مرسلہ پتہ نہیں کیا ان کا اضافہ کیا، علی اختلاف آراء میں، وہ بھی سارے متفق نہیں ہیں، ان میں بھی ان کے کچھ نظریات ہیں۔ خوب، اب فرماتے ہیں کہ اگر اس میں ایک نقطہ ہے، یہ نقطہ سمجھیں گے لطف آئے گا، کہ اگر ان کی ترتیب یہ ہے ادلہ کی، قرآن، کتاب، سنت، اجماع، عقل، قیاس، استحسان، تو اس کا مطلب ہے قیاس سے مراد کوئی اور شے ہے اور دلیل عقل سے مراد کوئی، کیونکہ وہ اس کو ایک مستقل دلیل کے طور پر باقاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نطقہ سمجھ فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا نَعْرِفُ، پس اگر عقل کے بعد علماء اہل سنت قیاس کو یا استحسان کو ایک علیحدہ اور مستقل دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، نعرف، ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ان المراد من الدلیل العقلی، کہ اس کا مطلب ہے دلیل عقلی سے مراد وہ ہے ما لا یشمل مثل القیاس، جو قیاس کو شامل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بات سمجھ آ گئی، قیاس اور شے ہے، دلیل عقلی اور شے ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پس فمن ظن من الاخباریین فی الاصولیین، لہذا جو اخباری حضرات اصولیوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں یا یہ نسبت دیتے ہیں کیا کہ انہم یریدون منہ ما یشمل القیاس، کہ ان کی دلیل عقلی سے مراد وہ ہے کہ جو قیاس کو بھی شامل ہے، جو لوگ اصولیوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دلیل عقل میں قیاس بھی شامل ہے، شیخ مظفر فرماتے ہیں لیس فی موضعہ، ان کا یہ گمان، ان کی یہ رائے اصولیوں کے بارے میں درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوا ظن، بلکہ یہ فقط ان کا اپنا ایک گمان ہے، تاباہ، جس کا انکار کرتی ہیں علماء علم اصول کی تصریحات فی عدم الاعتبار بالقیاس۔ جب ایک اصولی شخص یہ کہتا ہے کہ قیاس معتبر نہیں ہے، یعنی قیاس حجت نہیں ہے، اور ادھر کہتا ہے دلیل عقلی حجت ہے، تو اب اس سے واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک دلیل عقلی سے مراد کوئی اور ہے اور قیاس سے مراد کوئی اور ہے۔ لہذا یہ جو اخباری نسبت دے دیتے ہیں کہ دلیل عقلی وہی قیاس کو شامل ہے، نہ، یہ نسبت ان کی صحیح نہیں، یہ درست نہیں، ختم۔ وما ذالک،
اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ بات طے ہو گئی کہ دلیل عقلی قیاس کو شامل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء قیاس کو حجت نہیں مانتے، استحسان کو حجت نہیں مانتے، دلیل عقلی کو مانتے۔ اب یہ تو ہو گیا کلیئر۔ اب اگلی بات، وما ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصدون المتقدمون من علمائنا بالدلیل العقلی، لیکن علماء کرام جو دلیل عقلی کو ادلہ میں شامل کرتے تھے ان میں سے کلیئر نہیں ہے بطور ضابطہ، بطور کلیہ، کہ ان کی دلیل عقلی سے مراد کیا تھی بطور قانون معین مشخص، یہ میرے لیے ظاہر نہیں ہے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ حتی ان الکثیر منہم لم یذکرہ من الادلہ، بلکہ بعض علماء متقدمین نے تو سیرے سے دلیل عقلی کو ادلہ کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا۔ ایک طبقہ او لم یفسر ہو، یا فہرست میں تو شمار کیا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ ان کی دلیل عقلی سے مراد کیا ہے۔ دو طبقے ہو گئے۔ او فسرہ، یا تیسرا، یا بعض حضرات جنہوں نے ادلہ کی لسٹ میں اس کو شامل بھی کیا، وضاحت بھی کی، لیکن ایسی وضاحت لا یصلح ان یکون دلیلا، کہ لیکن وہ وضاحت ایسی نہیں تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کتاب اور سنت کے مقابل میں عقل بھی ایک مستقل دلیل ہے، ایسی کوئی واضح تفسیر وہ بیان نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَأَخْدَمَ نَصٍ وَجَدْتُهُ، سب سے پہلا شخص جس کو میں نے دیکھا کہ جس نے اس عقل کی بات کی ہے، دلیل عقلی کی، ما ذکرہ شیخ المفید، وہ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وفات ہوئی 413 ہجری میں، آج کل ہے 1442، تو اس کا مطلب ہے 413، تو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ان کو گزر چکا ہے ان کی وفات کو۔ تو پہلا شخص جو تھا جس کا ذکر اس دلیل عقلی کا آیا وہ ہے، اشارہ وہ کیا تھا جناب شیخ مفید نے، فی رسالت حل اصولیہ الذی لخصہا الشیخ القراجکی، پھر اس کی تلخیص کی جناب قراجکی نے کنز الفوائد میں۔ خوب، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيَّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ، انہوں نے دلیل عقلی کو ادلہ احکام میں ذکر نہیں کیا، یعنی احکام شرعیہ پر جو دلیل بن سکتی ہیں اس میں انہوں نے دلیل عقلی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ انہوں نے یوں کہا، انما ذکر، انہوں نے یہ فرمایا کہ ان اصول الاحکام ثلاثہ، کہ احکام شرعیہ کے اصول بنیادیں، یعنی جہاں سے ہم نے حکم شرعی لینا ہے وہ بنیادیں 3 ہیں، الکتاب قرآن مجید، و سنت نبویہ، و اقوال الائمہ علیہم السلام۔ انہوں نے یہ کہا، ثم ذکر، پھر اس کے بعد آگے فرمایا، ان الطرق الموصلۃ الی ما فی ہذہ الاصول، کہ ان اصول احکام میں، یعنی کتاب، سنت اور اقوال ائمہ، ان تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں، ثلاثۃ، وہ بھی 3 ہیں۔ کیا؟ اللسان، یعنی خود سنیں شفاہتاً، والاخبار، یا روایات کے ذریعے، راوی کے ذریعے، لیکن فرمایا وَأَوَّلُهَا العقل، لیکن ان میں سے پہلے ہی ہے عقل، یہ عقل طریق ہے۔ وقال، اور فرمایا کہ عقل
ہوا سبیل الی معرفت حجیت القرآن، کہ عقل کے ذریعے انسان حجیت قرآن کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دلائل اخبار کی۔ وحوزہ تفریح، اب دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ عقل فقط سبیل ہے حجیت قرآن کی معرفت کے لیے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل احکام شریعہ پر مستقل دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کما تراج نبی اما نحنو فی صدد، ہم جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جناب مفید نے جو کچھ بیان فرمایا وہ کچھ اور ہے۔ اچھا جی، ثم یاتی بعدہ، شیخ مفید کے بعد ان کے شاگرد رشید جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ المتوفا، جو 460 ہجری میں فوت ہوئے، فی کتاب ہی، ان کتاب عدۃ الاصول الذی هو اول کتاب مبسط فی الاصول، یعنی علم اصول الفقہ کی پہلی تفصیلی کتاب جو لکھی گئی تفصیلی، وہ ہے عدۃ الاصول۔ اچھا جی، فلم یصرح بالدلیل العقلی، انہوں نے تو سرے سے دلیل عقلی کی وضاحت تصریح ہی نہیں کی، یعنی انہوں نے اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، چاہے کہ وہ اس کی وضاحت کرتے، او یفرد لہ بحثا، یا اس کے لیے علیحدہ ایک مستقل بحث کرتے، انہوں نے اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ وَقُلَّ مَا جَاءَ فِيهِ فِي آخِرِ فَصْلٍ مِّنْهُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَسَّمَ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى ضَرُورِيَّةٍ وَمُقْتَصَبَاتٍ، انہوں نے بات کی اور آخر میں کہا کہ جو بھی معلومات ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک معلومات ضروریہ ہے بدیہیہ ہوتی ہیں، اور ایک مقتصبہ یعنی ایک بدیہی ہوتی ہیں اور ایک قصبی ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا والمقتصب، جو قصبی ہیں پھر اس کی دو قسمیں، الا عقلی و سمعی، یا وہ قصبی عقلی ہوگی یا سمعی۔ خوب، وذاکر من جملۃ امثلۃ ضروری، اور پھر معلومات ضروریہ کی جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں میں یہ کہا ہے کہ علم بے وجوب رد الودیہ، کہ رد الودیہ واجب ہے اس کا علم، یہ معلومات بدیہیہ میں سے ہے۔ وشکر المنعم وقبح الظلم والکذب الآخر۔ ثم ذکر فی معرض کلام ہی، پھر دوران کلام یہ بھی کہہ دیا کہ قاتل اور ظلم معلوم بالعقل قبحہ، کہ قاتل اور ظلم کا کبھی ہونا بھی عقلاً معلوم ہے۔ وَيُرِيدُ مِنْ قُبْحِ، اور قبح سے مراد ان کی حرمت ہے۔ وَذَكَرَ أَيْضًا إِنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُوجِبَةَ لِلْعِلْمِ فَبِالْعَقْلِ يُعْلَمُ كَوْنُهَا أَدِلَّةً، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ادلہ جو موجب علم ہیں یہ عقل کے ذریعے ادلہ کو جانا جاتا ہے، کہ عقل یہ کہتا ہے کہ کون کون سی چیز دلیل ہے، لا مدخل للشرع فی ذلک۔ خوب جو ان کی بات تھی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَوَّلْ مَنْ وَجَدْتُهُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، اصولیوں میں سے پہلا شخص کہ یصرح بالدلیل العقلی، جس نے دلیل عقلی کو صراحتاً ادلہ کی فہرست میں شامل کیا، وہ پہلا شخص جناب ابن ادریس حلی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات ہوئی 598 میں، ان کی معروف کتاب ہے السرائر۔ انہوں نے وہاں فرمایا فَإِذَا فُقِدَتِ الثَّلَاثَةُ، کہ جب کتاب سنت اور اجماع یہ تین ادلہ کسی حکم پر آپ کے پاس ان میں سے دلیل نہ ہو، فَالْمُعْتَمَدْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، تو محققین پھر اعتماد کرتے ہیں، کس پر معتمد ہے؟ التمسک بدلیل العقل فیہا، وہ کہتے ہیں اگر کسی حکم پر کتاب سنت اور اجماع سے دلیل نہ ہو تو محققین پھر تمسک کرتے ہیں دلیل عقل سے۔ اتنا تو کہا ہے، گویا ادلہ کی فہرست میں دلیل عقل کو بھی شامل تو کیا۔
وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُرَادَ مِنْهُ، لیکن ان کی دلیل عقل سے مراد کیا ہے آگے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کے بعد پھر محقق ہلی کا دور ہے، تو یہ پھر علیحدہ کر لیں گے تاکہ بحث لمبی نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔